بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، دین اسلام آسانی والا مذہب ہے، یسر والا مذہب ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہو، تھوڑی سی پریشانی ہو تو مسلمان نماز چھوڑ دے، اسی طرح دیگر اعمال جو ہے وہ چھوڑ دے، یا نماز بھی پڑھے تو بغیر وضو کے، بغیر غسل کے۔ جیسے سردی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اب اس پر غسل جو ہے وہ لازم ہو گیا ہے، تو چاہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، غسل کے بغیر جو ہے میں ایسی تیمم کر لیتا ہوں یا ایسی جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو آیا پڑھ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اتنی بھی آسانی نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو بس آپ سارے کام جو ہے وہ چھوڑ کر کے اسی طرح ہی کرنے لگ جائیں۔ جیسا کہ ایک عالم دین ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں اگر آپ پر غسل لازم ہو گیا ہے تو غسل کے بغیر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، چند حالات ہیں جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جہاں اسلام نے سہولت دی ہے، اس سہولت کو اپنانا ہے، اسے اختیار کرنا ہے، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر سختی نہیں کرنی۔ لیکن جہاں سہولت نہیں ہے تو پھر خود بخود جو ہے آسانی پیدا نہیں کرنی اور اپنی خواہش کے پیچھے جو ہے نہیں چلنا۔ جیسے ماہ رمضان ہے، اگر کوئی شخص شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہو چکا ہے یا جو ہے وہ کمزور ہے، تو اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ جو ہے فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے، یعنی طعام مسکین جو ہے وہ ادا کرے، لیکن روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تکلیف میں بھی ہو، شوگر کے مریض بھی ہو، پھر بھی جو اپنے اوپر سختی کر کے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ لیکن اسی طرح جوان ہیں، فٹ لوگ ہیں، دیکھتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ گویا کہ اسلام ایک معتدل جو ہے مذہب ہے، نہ جو ہے بہت آسانی ہے اور نہ بہت زیادہ سختی ہے۔ تو یہ حکم تو ضرور ہے کہ اگر دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، غسل لازم ہو چکا ہے اور وہ شخص جو ہے بیمار ہے، اب سمجھتا ہے کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو یہ میری بیماری بڑھ جائے گی، کمزور ہے، کمزوری بڑھ جائے گی یا کسی عضو کو نقصان پہنچے گا، تو اب شریعت مطالعہ اسے آسانی دے رہی ہے، تو فرمایا کہ تیمم کر لے، تیمم کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، جتنے بھی اعمال ہیں اسی تیمم سے اس کا وضو بھی ہو گیا، اس کا غسل بھی ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بیماری نہیں ہے اور کمزوری بھی نہیں ہے، زیادہ جو ہے سردی زیادہ لگے گی، تو زیادہ سردی کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں ہے کہ اب غسل نہ کرے، اب غسل بھی کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا، اور اس میں ثواب پھر بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ غسل کے بغیر جو ہے محض سردی کی وجہ سے جو ہے نماز چھوڑ دے یا غسل کے بغیر جو ہے نماز پڑھ لے، جیسا کہ وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ جہاں آسانی ہے، یسر ہے، وہاں اسلام نے دی ہے، جہاں یسر اور آسانی نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے آزادانہ چھوڑ دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے جو ہے گناہ دھل جائیں گے، گناہوں کو دھونے والی چیز، اور فرمایا کہ اسی طرح جو ہے درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، ضرور آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المقارہ وکثرۃ الخطا الی المسجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، فرمایا کہ گناہوں کو دھونے والی چیز مشقت کے موقع پر، یعنی یہ جیسے سردیاں چل رہی ہیں، ٹھنڈا کا موسم ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، تو فرمایا اس وقت جو ہے وضو کرنا، اس حالت میں سردی میں وضو کرنا، اس سے جو ہے گناہ مٹتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مساجد کی جانب جو ہے قدم بڑھانا، مسجد کی طرف چل کر کے جانا نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے،
اور پھر فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا یہی گناہ سے بچنے کی سرحد اور حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی بارڈر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح الوضوء فی البرد الشدید کان له من الاجر کہ فلان ہے، فرمایا کہ جس شخص نے سردی کے زمانے میں اچھے طریقے سے وضو کیا تو فرمایا اس کے لیے ثواب بھی دگنا ہے، ثواب بھی دگنا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آسانی میں ڈالتے چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو عمل وہی ہے جو شریعت نے بتانا ہے، زندگی وہی ہے جو شریعت مطالعہ نے جس طریقے سے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ جب ہی اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو جو ہے سوشل میڈیا دیکھنے کی بجائے، مختلف لوگوں کی تقریریں سننے کی بجائے جو ہے آپ کے علاقے کے جو مستند عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اور جو رہنمائی کرے اس کے مطابق جو ہے چلیں۔ یوٹیوب دیکھتے رہیں گے، مختلف لوگوں کی تقریر سنتے رہیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ خراب ہوگا اور آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، آپ پر غسل لازم ہوگا۔ آپ اس جیسے علماء کی تقریر سن کر کے آپ غسل کے بغیر نماز پڑھ لیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ آپ ثواب کمانے کے لیے گئے تھے، آپ ثواب کی بجائے جو ہے گناہ لے رہے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں مستند علماء کی بات سنا کریں یا علماء کے ساتھ جو ہے تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔